بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سحر کی راہ تک نہ تا سحر آسان نہیں ہوتا۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ آج صبح بھی ہمارے لبوں پر، ہمارے دلوں میں اپنے ناظرین کے لیے یہی دعا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ آج اس پروگرام میں شرف میزبانی مجھے حاصل ہوگا، میں ہوں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ رہیں گی آج نفیسہ۔ السلام علیکم نفیسہ، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے سب ٹھیک؟ سے شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ سبھی دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام۔ جیسا کہ عمار نے کہا، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سب ہمیں جہاں کہیں سے دیکھ رہے خوش ہیں، اپنی صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، خاص طور سے ان سرد بھرے دن اور راتوں میں، کیونکہ ابھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ڈبل فرض بن رہا ہے ہم سب کا، اسپیشلی گھر میں اگر چھوٹے ہیں، بچے ہیں یا بڑے بزرگ ہیں، ان کا دھیان رکھنا زیادہ بہت ضروری ہے۔ صحت کے تقاضوں کو پورا کرنا تو ہم پہ فرض ہے ہی۔ اب دیکھیے، سحر ہوتے ہی، سحر کے بعد صبح ہوتے ہی ایک نیا دن چڑھتا ہے، ایک نیا سویرا ہوتا ہے، تو ہم سب مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو گھر سے نکلنا ہے، پھر ایک نئے دن کا سفر شروع کرنا ہے، اس میں بہت سارے اسباق زندگی کے جو ہیں وہ پنہا ہیں۔ کبھی کبھار ہم گھر سے نکلتے ہیں تو راہیں کشادہ ملتی ہیں، کھلی ملتی ہیں، تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم منزل پہ جو ہے وقت پر پہنچ جائیں یا جلدی پہنچ جائے، قبل از وقت ہی پہنچ جائیں گے۔ اب آزمائش تب درپیش آتی ہے جب آپ کو ٹریفک ملے، ٹریفک جیم ملے۔ یہ ٹریفک جیم جو ہے نا، یہ زندگی سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ ٹریفک جیم میں ہمیں کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی کا سفر جو ہے تھم سا گیا ہے، اس میں وقفہ سا آ گیا، اب شاید ہم یہ قافلہ آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، بہت سارے ڈاؤٹس ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھیں، تھوڑا سا تحمل، تھوڑا سا تدبر، صبر و استقلال کا اگر ہم مظاہرہ کریں تو جیم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتا ہے یہ قافلہ، اور آپ دھیرے دھیرے سٹیئرنگ کو منور کر کے اپنی راہ تلاش کر لیتے ہیں، گاڑی کو بھی بچاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسی طرح سے زندگی میں بھی کبھی کبھار ہمارے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وقفہ آ گیا، کوئی حائل رکاوٹ آ گئی، کوئی ارچن آ گئی، کوئی مشکل، کوئی دشواری آ گئی، لیکن اس میں ہم کیا کریں؟ اب ہمارا انتخاب، ہمارا رد عمل جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے۔ کیا ہم گاڑی کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، یا پھر ہم تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کریں گے اور انتظار کریں گے کہ کب یہ ٹریفک جام تھوڑا سا کھلنے لگے اور آرام سے چلتے رہیں گے اور اپنی زندگی پر، اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کامرانی ہے، جو تھک کر ہار جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ آج اسی نوٹ پہ پروگرام کا آغاز، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں موسیقی کی ایک سوگات آپ تک پہنچتی ہے۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ ملاقات ہونے والی ہے ایک ایسے شخص سے جس کی شخصیت کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور خاص کر ان کا جڑاؤ رنگ منچ کے ساتھ ہے، ٹیلی ویژن کے ساتھ ہے، ریڈیو کے ساتھ ہے۔ آج آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اپنے کی ہی ایک گھر واپسی ہو رہی ہے۔ وہ کس طرح کا یادوں کا پٹارا ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، ضرور ان سے جانیں گے، لیکن آج دیپالی واتل جی کی آواز میں ایک خوبصورت نغمے کا انتخاب ہے۔ ولی بوزو تو وچھو یہ خوبصورت کٲشُر بٲتھ، تم پت کرو پننس معزز مہمانس سۭتۍ ملاقات۔ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK۔ اشکن
ویلکم بیک ناظرین. اس خوبصورت سے نغمے کے بعد اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں. دیکھیں ویسے تو ہمیشہ ہی ہم اس میزبانی کو شرف سمجھتے ہیں اور اپنا افتخار سمجھتے ہیں. کسی بھی مہمان کو ہوسٹ کرنا ہمارے لیے ایک باعث افتخار ہے، لیکن ایسے مہمان کو ہوسٹ کرنا جو ہمارا ہی حصہ رہے ہوں، یہ ہمارے لیے اور بھی خوشی کا باعث ہے. جو ٹی وی کے ساتھ جڑے تھے، جو ریڈیو کے ساتھ جڑے تھے، جنہوں نے فلمز میں کام کیا ہے، جنہوں نے ایکٹنگ، جنہوں نے بہت سارے ڈرامہ کھیلے بھی ہیں، لکھے بھی ہیں، ان کو پروڈیوس بھی کیا ہے، ڈائریکٹ بھی کیا ہے. بہت وسیع تجربہ، بہت زیادہ باڈی آف ورک، اور ان کی شخصیت ایسی کہ آج جب وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تو یہاں پہ جتنا بھی ہمارا کرو، ہماری ٹیم تھی، اس ٹیم کے سارے ممبرز ان سے ملے اور بہت احترام سے ملے اور وہ ساری یادیں ریکال کر رہے تھے. ان کی زندگی یادوں کا ایک سمندر ہے. میری مراد ہے جناب غلام حسن راتر صاحب سے، جو کہ ایک مایہ ناز براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں، ایک پروڈیوسر رہے ہیں، ایکٹر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جی. ہم تم کبھی ملے تھے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. واہ واہ واہ. دن تو گزر جاتے ہیں یوں ہی برس سے پانی کے بلبلوں کی طرح. کیا بات، کیا بات. گڈ مارننگ جن کے دیکھنے والے جو شروتا ہیں، سامعین ہیں، جی ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے جو میرے دل میں جو کہانیاں بنی تھی، میں ایک کھلی کتاب ہوں. جی آپ کہیں بھی کبھی بھی کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی. تو آپ مجھے بتائیے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی اس گفتگو سے، آپ نے چونکہ ایک شاعرانہ نوٹ پہ ہی گفتگو کا آغاز کیا، تو مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آیا کہ کہیں کسی سے نہ روداد زندگی میں نے، کہیں کسی سے نہ روداد زندگی میں نے، گزارنے کی شے تھی گزار دی میں نے. لیکن اس گزارنے میں کافی مرحلے آئے، کافی پڑاؤ آئے، کافی لوگوں سے ملاقات کی آپ نے، کافی لیجنڈز کے ساتھ آپ نے کام کیا، کافی فلمی ہستیوں سے آپ ملے. یہ سارا کچھ ہمیں سننا ہے، لیکن شروعات مجھے لگتا ہے بچپن سے، چونکہ آپ نے ابھی کہا کہ سنوار میں آپ رہا کرتے تھے، رہائش پذیر تھے. تو سانہِ ہمسائیگی منٛزٕے یُس یہ لۄکچار اوس، یہ کمہِ نوعیتُک؟ حسین یادن دِتُم پھر رٲتۍ راتس. اچھا. حسین یادن دِتُم پھر رٲتۍ راتس. ونے کیا ودم کوتا ودن رٲتۍ راتس. کیا بتائیں، کیا بتائیں. کیا بات. جناب سنوار میں ایک متوسط گھرانے سے، یعنی درمیانی درجے کا گھر، وہاں پڑھا گیلانی اسکول تھا، تو 8ویں جماعت تک. اس کے بعد ایس پی اسکول پہنچے. جی. پہلے جاتے تھے، پیدل آتے تھے، مزہ آتا تھا. یہ اس روڈ سے جو ہے. تو اس کے بعد ایس پی کالج گئے. خوشی اس بات کی ہے کہ ایس پی کالج والوں نے مجھے اپنے ڈرامے کے لیے سلیکٹ کیا. اچھا. ایس پی اسکول والوں نے ایک پروگرام تھا دریائے جلوس، اس میں مجھے انہوں نے غنی کشمیری بنایا. ارے کیا بات. کوشش ڈریس. کیا بات. تو اس کے بعد جب ایس پی کالج کی بات کریں تو انہوں نے چنگیز خان مجھے ڈرامہ دے دیا. تو اس میں چنگیز کا رول کس بات میں نے صرف ہنسی پہ اس نے کہا چنگیز کا رول یہی کریں گے. اچھا. لے جاؤ اس ناکام عاشق کی لاش کو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوی اور چل کو کھلا دو، کیا تاکہ آئندہ کوئی مل کا بورت یا کسی تموشن کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. یہ تھا. اچھا لگا ان کو. مجھے لگتا ہے یہی جو ایونٹس رہے ہیں پہلے آپ کی زندگی میں، کہ اتفاقاً وہ رول مل گیا، یہ رول مل گیا، انہی چیزوں نے آپ کو آرٹس کی طرف لایا، آپ کو ڈرامہ کی طرف لایا، آپ کو افسانے کی طرف لایا. خیر، یہ جو آپ کی زندگی کا اپنا افسانہ ہے، یہ جو داستاں ہے، ضرور سنیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہے، ضرور اگر آپ کی اجازت ہو. ضرور. آپ خود پروڈیوسر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے. ناظرین محترم، یہ دلچسپ، آپ کو تو خیر یہ احساس ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ملاقات جو ہے کتنی ڈرامیٹک ہونے والی ہے، کتنی دلچسپ ہونے والی ہے. لیکن اس ملاقات سے قبل ایک چھوٹا سا وقفہ. یوں حاضر ہوتے ہیں جلدی، تو پھر اور باتیں کریں گے اپنے مہمان سے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے، اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. او پی سی گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। गटि मंजन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव बाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट तशरीफ फरमा गुलाम हसन राथर साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। सबसे पहले आपने बताया कि SP स्कूल आप गए और SP कॉलेज गए और वहीं से ये सिलसिला जो है शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में कहीं कोई और ख्वाब थे या आपको तब अभी कुछ ख्वाब बने ही नहीं थे और आप इस फील्ड में आ गए, और इसके बाद कैसा रहा आपका सफ़र? हमारा ज़माना था, ख्वाब तो देखते नहीं थे, खुद बहुत अल्लाह करम करता था। मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि एक साइकिल वाला, जो उसको हम अफसर खान कहते थे, अफसर खान आ गया तो मैं उठा, मैंने गाना शुरू कर दिया। मैंने पीना सीख लिया। ऐसे उसके बाद क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में, हमारे हमसायगी में एक मोती लाल रहते थे, मेरे मतलब मेरे दोस्त ही थे। तो भाई क्या आथर तो कोताम गसान, ये कुछ गसान। यहाँ से तो रेडियो कश्मीर मालूम है, पोलो ग्राउंड के पास छोटा पहला रेडियो कश्मीर वहीं पे था। आपको याद होगा, आपने देखा होगा, अभी भी वो बिल्डिंग मौजूद है। गेट पे पुलिस होती है, चित्रा खबर में त्राण। जब सब लोग बच्चे गए तो मैं अभी गया अंदर। जब पहुंचे वहाँ काचरू साहब थे प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर, बाद में पता लगा ये प्रोड्यूसर होते हैं। आप तो यूं ही चले गए। हाँ चले। तो उन्होंने कहा एक कौशो किसी ने कुछ लाया याद तैयार करके प्रोग्राम था कश्मीरी। मैं उठा, मैंने उर्दू में बोला। एक कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी, वो अरे यार आज कश्मीरी प्रोग्राम, तुम बैठो। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोतीलाल बाद में नहीं आया, मैं आता रहा। अच्छा। मैंने ऐसे रोल किए जैसे लालजू एंड सन्स, बड़ा मशहूर रहा है। डाकघर मशहूर रहा है। डाकघर में बात थी कि मेरा बाप कहता है कि या सस ये महाराज या कोई नवाब सो ये सोन घर यूट्यूब में क्या मांगे। मैं होता था डिसेबल, सो हमेशा भी वो दार पर ही वचान सानी तिमन आसान कहानी तिमन से कथ कर। उसको पता लगा कि अब महाराजा आ जाएंगे, नवाब आ जाएंगे, मेरा बेटा क्या कहेगा उनसे। तमिस में बना पनु डाक वोल बास चान चैन खत दूर दूर नवाब। क्या बात ये बात थी। उसके बाद लालजू एंड सन्स में बात करी तो उसमें ये था कि प्राण जी के साथ काम था और हम अपने प्रोड्यूसर से आंखें नहीं मिलाते थे जी, इतना था। और उसके साथ काम करना हाँ, उस जमाने का लास्ट ऐसा हमें बहुत तरसाते थे, लेकिन लास्ट पे ऐसा हुआ कि मैंने शटर बंद किया, उसके बाद लड़ाई उनके साथ की, बच गया मैं। बाद में हम सब, क्योंकि हमारे मेहमान थे वो, मतलब हमारे आपस में मेहमान भी थे और उसके बाद रिश्ते से भी हमारे अजीज थे। इससे नहीं एक हस्पताल नहीं है, तो वहां पे उससे पूछते हैं समझ से सस्ती कुछ लड़ाई कर रही उसको, उसने बोला नहीं,
مےٚ دوٚپمَس لالا تَمہِ دۄہ بَچوس آز مورتس لالا یہ بات کیا بات ہے، کیا بات. آپ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی آپ کا یہ میموریز جو آپ کی ہیں، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسٹیج پہ کچھ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اور آپ کو ایکٹنگ کر رہے ہیں. اتنے ایکسپریشنز ہیں آپ کی بات میں، اتنی وائس ماڈولیشنز ہیں. اچھا مجھے بتائیے ریڈیو کے سفر کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ کیسے آغاز ہوا، ٹیلی ویژن کب آئے؟ میں آپ سے ریڈیو میں مجھے پران جی ساتھ رہے، سومناتھ سادھو ساتھ رہے، اس کے بعد کاشو صاحب ساتھ، ہاں یہ تھے، اور اس کے بعد بشیر صاحب. بشیر صاحب اس میں تھا گوٹے ٹول تل بس کہتا واتا مائکس کی سچی میں کہتا ہوں. ابھی جو آرٹسٹ تھے نا ایک ہی مائک ہوا کرتا تھا اس میں، تو پتہ اس میں ٹولس پر کھالان، اس کے بعد میں بولتا. اچھا اچھا. بعد میں ایسا ہوا، لون صاحب کا قصہ ہے وہ یہ کہ کھولو اس فیس، یہ 5 روپے مجھے دیتے تھے فیس. مجھے کچھ تک جانتا تھا وہاں پہ تھپ یہ گھس میں 5 روپے گھس میں کیوں، یہاں سے سنوار تک جانا تھا. خیر ایسا ہوا بولا چاہ کھولو فیس. ایک بار جب میں نے ڈاکگھر ڈرامہ کھیلا جی، تو اس میں یہ تھا کہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ تھا، 2 گھنٹے سے اس میں ہی رول. اور دوسرے دن میٹنگ ہوتی تھی، ہے بابا یہ اس لڑکے نے بہت اچھا بولا. اس بات پہ انہوں نے کہا کہ آپ کی فیس بڑھائیں گے. یہ لون صاحب روزانہ ڈیلیگیٹ بس قدرتی ڈیلیگیٹ اترے وہاں یہ سائیکل پہ تھی، میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگا. لون صاحب بس گوس میں بورڈ بڑے میں فیس. تو ہے تو رہے تھے دفتر یہاں تھا، یہ جو ہے گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم، وہاں پہ آفس تھا ریڈیو کشمیر کا. جی بس وہ گوشت وہاں پہنچا، کھڑے ہو کیسے پہنچا وہاں پہ. سگریٹ چھکا چوان فلم وچھنی گژھان ژےٚ کس ضرورت ہے ژےٚ کتھ کھولو فیس. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ میری فیس بڑھائی گئی، 35 روپے میری فیس بنائی. کیا بات، کیا بات. اناؤنسر بھی بنے. لیکن یہ جو لوگ تھے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی سچ مچ. ایک بار اپنے بران جی نے بلراج سانی سے مجھے ملا ہے. کیا بات. بلراج سانی کو اتنا اچھا لگا، اس کے ساتھ میں گھومتا رہا، ان کو کئی جگہوں پہ لے لیا. بلراج سانی صاحب نے کہہ دیا دیون ایسی لڑکا. اچھا یار اس کی صرف والدہ ہے، ماں ہے، یہ بیچارہ کہاں جائے گا. تو اس نے کہا میں جس طرح میں اپنا بیٹے کو رکھوں اسی طرح اس کو بھی رکھوں گا. لیکن کچھ ایسی باتیں تھی کہ نہیں ہو سکا. جی تو یہ تھا. لہذا دل میں فلموں کا بھی اثر تھا. جی تو دل میں ٹیلی ویژن کا بھی اثر تھا. ٹیلی ویژن ابھی آیا نہیں تھا. یہاں کی کہانی سناتا ہوں. جب یہاں ٹیلی ویژن آ گئے، جی ادھر 2 اسٹوڈیو تھے، وہی اسٹوڈیو ہیں. جی اور یہ بڑا اسٹوڈیو ہے اور چھوٹا اسٹوڈیو. وہاں جب پہنچے وہاں کیمرہ لگا. کیمرہ میں نے دیکھا تھا بمبئی میں نے کیمرہ دیکھا تھا. یہ پہلی بار آپ داخل ہو رہے ہیں یہاں؟ پہلی بار. جی میں کھڑا ہو گیا. یہاں تھے حافظہ کاؤنسلر، اس نے کہا تھا رات اردو جانا ڈرامہ آرٹسٹ رٹنا پکو وہیں سیدھے ایزی. اچھا پہنچا میں تو کیمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو، لیکن وہاں مانیٹر لگا ہوا تھا. جی اچھا میں پانو پان بوزنا پڑتا کیا دلیل یہ کچھ کیمرہ چو میں کیپچر کرا کیا مجھے یہاں تو کوئی ہے نہیں. اچھا دعا نظر کوئی نہیں وچھان. اچھا مانیٹرس پر کس کچھ یہ مانیٹر ہم نے دیکھا نہیں تھا. پھر میں جب کوئی نہیں تو میرے بال شال سوارے. یہ فرق جی دیکھیے، آپ نے ریڈیو میں بھی ڈرامہ کھیلے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ بھی ایکٹنگ کی. جی فرق کیا رہتا ہے ریڈیو کے ڈرامہ میں اور یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پہ سجنا سنورنا بھی ہے. میں بتا دوں آپ سے. میں آپ سے عرض کروں یہ پہلی بات. تو جب انہوں نے مجھے پوچھا ہاں بولیے، میں نے فلم کا ڈائلاگ بولی. یاد ہے مجھے وہ آخری پھانسی موت سے پہلے اس کی آنکھوں نے چیخ چیخ کر کہا تھا میرا قتل مت کرو میں بے گناہ ہوں. جیلر صاحب کورٹ روم کے مقابلے پھانسی کے پھندے سے سچائی زیادہ نظر آتی ہے. کاش اپنے فیصلوں کو موت میں بدلتا دیکھ پاتے. وہ فیصلہ کرنے والے تو بہت سارے فیصلے بدل جاتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. جیلر صاحب ایسا ہوتا نہیں. فیصلے کوئی کرتا اور انجام دیتا کوئی اور. کہتے ہیں انصاف. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کہاں کا انصاف؟ کیا بات. عورتیں مجھے دیکھ کر اپشکن کہتی، بچے مجھے دیکھ کے ڈر جاتے. تو یہ باتیں تھیں. آپ کو ابھی تک یہ ڈائلاگس یاد چھم کسی جوانی تاز یاون یاد چھم. ایسا ہے. ہم یہ فرق ڈسکس کر رہے تھے کہ ریڈیو میں. ہاں ریڈیو اور دیکھیے ریڈیو میں ہمیں ان دنوں اسکرپٹ دیتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے بعد پڑھنا ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سن میں یہاں مجرم ڈرامہ میں نے ریڈیو میں بھی کھیلا اور ٹی وی میں بھی کھیلا.
मुजरिम, उसमें मुजरिम में खुद ही था, गवर्नर भी गवर्नर साहब का लिखा हुआ जी। मैं महसूस करता था कि यहाँ से खुशबू पूरा जब आप महसूस करेंगे यहाँ से खुशबू, आपको यकीन नहीं होगा तो इधर से लेके कोटक जो कठेरा जैसे कहते हैं, मैं गिर गया क्वेश्चन पर, सचमुच में गिर गया था, बेहोश हो गया था। यही कि मेरे दिल में बात थी कि ना बस ड्रामा करा, गिर गया। पत्नी में प्रश्न कोई सोरी गई वो पांच रहे मैं तुला कोई। अच्छा, यूथ डेडिकेशन। और रेडियो में भी ऐसा हुआ, वहां भी मेरे साथ ऐसी बात हुई। मैं बहुत सन आना कैरेक्टर में ही घुस जाता। और तब देखिए एक्टर तभी बनता है इंसान के सन तक करे बड़ी छुस के अच्छा बुस्सा लायक, या जो प्रोड्यूसर होगा डायरेक्टर होगा सो नहीं ना ये ठीक या सो चेहरे मोहरे से लगता है, लेकिन क्या ये कर सकता है? इस बात पे मैं आपको कह दूंगा, नसीरुद्दीन शाह थे बॉम्बे के, बोला राठौर एक चीज है, राठौर मुझे कहते थे बोलो एक चीज है, तुम कैरेक्टर एक्टर का रोल करना, हीरो के पीछे हीरो नहीं, चॉकलेट हीरो नहीं बनना, या जो गरीब आदमी होती है इंटेंस कैरेक्टर रोल्स करना। हाँ, खुद भी आपको वही कैरेक्टर रोल्स ज्यादा आकर्षित करते हैं? जी वही तो कैरेक्टर रोल में करूंगा। और या जो होता है दुखी रूह जैसे, मैं ऐसे दिखाने के लिए कोई पीता नहीं, अरे उनकी याद आती है तभी तो अपने दिल बहलाने के लिए पीता हूँ। क्या बात। लेकिन उसमें तुम मेरे सामने आती हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। खैर ये तो बातें थी। तो ये जो आपने ये फर्क को जाहिर किया ना कि जैसे टीवी पे आप कैमरा हम भी फेस करते हैं, इसमें जो चेहरे का भाव है, एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, वो उस सब का ख्याल रखना होता है। रेडियो पे तो खैर आपको अपनी आवाज वॉइस मॉड्यूलेशन भी, एक्सप्रेशन भी, सब कुछ, लेकिन बैक वक्त रेडियो के ड्रामा में और टेलीविजन में एक्टिंग करने में यकसा महारत हासिल करना और दोनों जगह पजीराई हासिल करना, मुझे लगता है ये अचीवमेंट आपके पल्ले बंध गई है और उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस सफ़र को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक और छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना है। क्या बात है। नाज़िर मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, फिर और गुफ्तगू होगी अपने मेहमान से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में 21 दिसंबर को वरदान सेंटर्स जालंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमलबाग श्रीनगर में स्पेशल आईवीएफ डिस्काउंट कैंप मुनक्किद कर रहे हैं, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 21 दिसंबर बरोज जुमेरात वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 7814-792-726। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट तशरीफ फरमा गुलाम हसन राथर साहब, जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और हम उन पे ही उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। राथर साहब, आपने बात की बलराज साहनी की, आपने नसीरुद्दीन शाह साहब की बात की, लेकिन इनके साथ मुलाकात कैसे हुई वो सिलसिला आपने हमें तो नहीं बताया, उसके बारे में जरा हमें बताएं। आपसे अर्ज करूं कि प्राण जी की बेटी की शादी थी। प्राण जी इसके बलराज साहनी के दोस्त लगते थे। अच्छा। तो प्राण जी मुझे अपना बेटा कहते थे। अच्छा। तो लिहाजा हाँ उसी पे उनकी शादी की, बेटी की शादी की।
تم سات گو ملاقات تو تم ون دوم رات ژا یمن سۭتۍ یمن چھ کر چکر سک یمن روز سۭتۍ تو برر سامنے مجھے دیکھا پرکھا پتہ اچھا لگا اس کو تو تھی پہ ون بہت پرانچس دس ہے یہ نمہ بہ پانس ست یہ پہ میں پن نیچو جیسے میرے بامبئی تھی گمت کن کال اس کے بعد میں بتا دوں گا میں بامبئی گیا بامبئی اپنے یہاں مصطفیٰ صاحب تھے، انہوں نے سفارش کری تھی اس پہ کیا نام جو دلیپ کمار پہ اس پہ چٹھی لکھی تھی مجھے، اور خود میں یہاں پہ نیڈوز ہوٹل میں ملا اشوک کمار سے، وہ فلم شوٹنگ کے لیے آتے تھے. کیا بات. تو میرے دوست کے والد صاحب وہاں کام کرتے تھے، تو اس نے کہہ دیا نیچو میں نیچو دوست نہیں، اسے کہہ دیا میرا بیٹا ہے. اشوک کمار نے کہہ دیا دیکھو میں یہاں کیا کر سکتا ہوں، وہ کیا کر رہی تھی. تو پتہ نہیں اللہ نے کیا کلام دے دیا مجھے. میں نے کہا سر دوسری منزل پہ جانے کے لیے سیڑھی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اچھا لگا یہ، اس نے اپنے پی اے کو بلایا، بولا دیکھو اس کو گھر کا بھی ایڈریس دے دو اور آفس کا بھی. بیٹے بامبے بڑا کاسٹلی شہر ہے جی، سیدھا میرے پاس آ جا رہا. ارے کیا بات ہے، کیا بات. دو باتیں ہوئی. اس کے بعد ٹیلی ویژن کی طرف سے بامبے جانا پڑا، ٹریننگ کرتے تھے پونے میں. وہاں یہ سب باتیں ملی، یہ دروہی میں نے وہاں پہ کی جو میں نے آپ سے عرض کیا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی فلمیں میں کرتا رہا، ٹیلی ویژن کے ساتھ کمی، فلم والوں نے مجھے بہت زیادہ. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ راتر جہاں ہم رہتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ آپ بھی کریں گے. کیا بات ہے. دلیپ صاحب سے پھر آپ ملے؟ دلیپ صاحب سے ملا. بولا کیا کرتے ہو بھائی، کیا کرتے ہو. سائرہ جی کھڑی تھی تو ان کا لہجہ ہی تھا نا بھائی. نہیں پہلے بھائی کٹ کے پہلے فون کیا جی. تو سائرہ جی میں نے کہا فون نہیں چھوڑ دینا، مجھے 200-300 روپے خرچ ہو گیا. سائرہ جی کو ہنسی آئی. یہ کٹ پڑی سے تو ایسا یہ پہ کال کر یہاں سے نہیں. اچھا پونے سے. ٹھیک. تو اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ اس طرح پورا ایڈریس دی. بولا 1 بجے فون کرنا تو دلیپ صاحب ملے گے. 1 بجے میں نے جب فون کیا، ہاں صاحب ہیں. کون صاحب؟ بڑے صاحب. کون سا بڑے صاحب؟ میں نے کہا دلیپ سے اس طرح سے. تو کہنے کا پھر کیا کرتے ہو؟ بولا کیا کرتے ہو میں یا اس طرح پہنچا ان کے پاس. میں نے کہا ٹریننگ کر رہا ہوں. اب میں آج سوچتا ہوں میں نے کہ ان کو کہا کہ میں ٹریننگ کرتا ہوں. اچھا. بولا ٹریننگ ختم کر لو میرے پاس آ جاؤ، کوئی بات نہیں. جی. تو یہ سب باتیں ہوئی. اس کے بعد چل پڑا میں، لیکن ٹریننگ ختم میں نے کر لی وہاں. اس کے بعد واپس نہیں گیا، کشمیر آ گیا. کوشش نہ پنی واتن کلو لیوان حسین یادن تو تم کیوں رویت راتس ونائی کیا اولم کوتا میں دوہس رات. حالانکہ ہیکیو تی تور تہ گژھت تت تہ پن پروفیشن یہ نا معلوم نہیں تھا. یہ بس یہ سب باتیں معلوم نہیں تھا. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہیں تھی. بات کشمیر ٹیلی ویژن نے مجھے بند رکھا. یہاں پہ فلم والے آئے، ان کے ساتھ بھی میں نے کہا. یہ دیکھیے کچھ حسین یادیں ہیں یہ ان تصویروں. یہ پہلا پروگرام ہے جب بطرات ہوا کرتا تھا جو ٹوپی پہن کے، کشمیر ٹوپی پہن کے میں ہوں. اس کے بعد شاہد بڈگاوی صاحب ہیں اور رنزو صاحب ہیں. جی جی جی. گڈ پروگرام لائیو ہوا کرتا تھا. جی ہاں جی ہاں جی لائیو ہوا کرتا تھا. اڈی کاؤنٹی برابر لائیو پروگرام پہلی بار. گڈ مارننگ جو باہر کے جو کیمرہ مین تھی تم تھی کہ خیران تو اس کی پر تک آئی. میں کہا یہ اللہ کا فوٹوز. یہ جہاں میں انٹرویو لے رہا ہوں جو ڈسیبل لوگ ہیں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل. جی ہاں ایسا ہے کہ ان سے بات کرنا باسان یہ پن ترجمانی اس حساب سے بات کرتا تھا. بیاکھ فوٹو یہ بھی لڑکیاں وغیرہ ان سے بات کرتا ہوں. تہ کیا بھی مسئلہ تہ کیا خواتین کے مسئلے وندس مز کیا چھو تھی کران. اچھا باتیں تھیں تو ان کو بھی اچھا لگا کی بات سے بات کرنا. لیکن یہ تھا ان کو لگا پورا کہ میں یہ ایشو یپر پاپر سے اوپر راجپورہ وہاں ان کو میں کہتا ہوتا تو کیا یہ آب چوان، یہ آب پلو چلا سوری کیا یہ گند آب یہ پر مت کریو. وہی بات ہے، وہی کہہ رہا تھا میں ان کو. کلینلینس کیا ہے، صاف آب چون ان دونوں ویسے پورا صاف ہی صاف. میں آپ سے شفافیت بہت ماحول. ڈل میں ڈل کا پانی ہم پیتے تھے. صحیح بات. اس کو ہم نے اپنی ہی سرگرمیوں سے پانی کو رس خراب پانی کو میں کیا بنا بولتے. یہ ڈل پہ ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا ریڈیو سے سلا بنا مارنے ہوئی. یہ دیکھیے خوبصورت تصویر ہے. یہ جب دلی والوں نے پورا مطلب 4 اسٹیشن سے صرف تو انہیں سب کے فوٹو مانگے تھے
تو یہاں اپنے نسیم جی تھی، میں تھا، گلریز صاحب تھے، میرا فوٹو بھی انہوں نے لے لیا تھا. 73 کی بات ہے، 73 کی بات. 73 کی بات. جی آپ ڈل کا ذکر کر رہے تھے، اس کی صفائی پہ آپ نے صلح بنا مارنی، وہ ایک ہاؤس بوٹ مطلب والا تمس کمسی کران خاندر نیبری مز لیڈی فارنر سہ مطلب تھی ڈال کرنا خراب یہ مت کرتے خراب لاسٹ میں وہ دونوں بنا مارنے میں، لیکن وہ مر جاتی ہے بعد میں. کت پہ کھوج کت پہ کیا اس کرنا، کیونکہ سب چیزیں کتنا وہ ہوتا تھا ڈل میں، یہ سب باتیں ہم نے دکھائیں. تو یہ سب باتیں تھی ڈل پہ تھی، یہ وہاں پہ کیا تھا ہم نے ریڈیو میں. ایک اور تصویر ہے، یہ بہت سارے ایکٹرز آپ. اچھا جی کبھی کبھی فنکشن ہوا کرتے تھے، کیسے فنکشن سب تھا، گیٹ ٹوگیدر یہاں پہ ٹیلی ویژن میں ہی فنکشن تھا. بعد سے تلا فوٹو، اس کے بعد سب یادیں رہ جاتی، یاد جب ہے کبھی اپنی گزری زندگی. یہ تو ہے. جی 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 ایک اور فوٹو یہ بھی ہے. ہمارے جو دوست ہیں جب اور اپنے ڈائریکٹر صاحب رہے ہیں اپنے وہ، تو ان کے ساتھ گلاب دین طاہر صاحب اور سب باقی دوست جو ہیں ہمارے دوست احباب، تو ان کے ساتھ ہماری خوش قسمتی رہی کہ طاہر صاحب ہمارے وقت بھی ڈائریکٹر تھے، ہیڈ آف پروگرامز تھے، اور زبان پہ اتنی دسترس کی، کہیں پہ بھی شین کاف کی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تو درست کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے. یہ ایک اور فوٹو یہ ہے جناب، وہی یہ مجھے اور تبسم تھے پھول کھلے گلشن کی کمپیئر، ہمیں اور اسے ون آف دا بیسٹ کمپیئرز آف انڈین ٹیلی ویژن کبھی تھے. ارے کیا ون آف دا بیسٹ کمپیئرز آف انڈین ٹیلی ویژن فار 2 decades. مطلب واٹ این اچیومنٹ، واٹ این اکمپلشمنٹ، بہت بہت زبردست. یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں اس بات پہ، بچوں کا پروگرام کر رہا تھا میں جی، ات میں بچہ اخ تمس وون میں سیودی ژے کیا تمہ سانہ خاطر سیدھا میں کہتے یہ کی کہانی ہے بہت دپن اس نے تھوڑا پینٹ اوپر کیا، بولا کیا ممی وون یمن مٹھائی ڈبہ. ارے کیا بات، ایسا ہے. یہ سب باتیں تھی، مٹھائی ڈبہ، مجھے یاد ہے یہ سب باتیں. تو ایک بار ایسا ہوا کہ عید پہ بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں تو پاکستان سے خط ملا، یہ ام کن دیتی من کی ہے، دم خط آج آج چائے وائے کور عیدان کتیا دما کیا ایسا تھا. مطلب ہر طرف مطلب یہ پروگرام بہت پسندیدہ تھا. شہر کے لوگ تمن مز زمینداری سی کہیں پتہ تمن دوم تھی کیا وچان یہ پروگرام وچان چھ نکھر. یہ سب بات ان لوگوں کو پسند تھا. یہ جو آپ کی ادا ہے نا، یہ جو طرز ادا ہے، طرز تکلم ہے، میری پسند یہ ہے کہ مجھ کو ہے تو پسند، تیری پسند کیا ہے مجھ کو خبر نہیں. ہماری پسند آپ ہے، اور جس طرح سے آپ گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ جو زندگی کی رودات، زندگی کا سفر، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ دیکھیں آپ کے وقت جب آپ یہی 2 بڑے میڈیمز تھے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن. آج تو دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر میں 1 منٹ کا ویڈیو خود اپنے کیمرہ سے کیپچر کروں گا کہانی ہے تو گھر پہنچ جاؤں گا. لیکن تب ترسیل کے اتنے ذرائع نہیں تھے، لیکن پھر بھی اتنی مقبولیت حاصل کرنا، اتنی حوصلہ افزائی آپ کو ملی، اتنی پذیرائی ملی. کیا لگتا ہے آپ کو اس کی وجہ؟ آپ سے عرض کروں ایک چھوٹی گستاخی. ایک بار میرے دوست نے مجھے خط لکھا، جی خط ملا، جب لفافہ کھولا تو لکھا تھا آپ کے خط نہ لکھا کرو، آپ کے خط نہ لکھا کرو، موبائل کا زمانہ ہے. ارے واہ واہ واہ. یہ موبائل کے زمانے نے کیا تبدیل کیا انسانی بہت زیادہ. دیکھیے ریڈیو پہ بھی اثر پڑا، دوردرشن پہ بھی اثر پڑا، لیکن جو آرٹسٹ تھے ان بیچاروں کا تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ریڈیو میں بھی اور دوردرشن میں بھی، کیونکہ وابستگی ہوتی ہے جس طرح میری وابستگی تھی. تو میں یہی کہوں گا کہ ایسا ہے کہ جو زمانہ آ گیا موبائل کے، باقی سوشل میڈیا کا، اسے فرق پڑ گیا ریڈیو میں بھی اور دوردرشن میں بھی. انسانی روابط اور تعلقات میں بھی. انسانی تعلقات وہی ہے نا، ہم ملنے کی کیا بات ہے. مجھے نا ٹیلی فون سے بیٹھ رہا وارے چھو ٹھیک تو سب باران کیا کروں دور چھو. چلو خدا کری سال پہلے آتے تھے پوچھتے تھے خبر پرسی کے لیے خود آتے فونس. اب کیا کر رہے ہیں تہم پن دوست تہ پن یہ حلقہ تمن ست ون تہ ملاقات تھی کران کن یہ فون سی پہ تمن تہ. کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی؟ اچھا کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی؟ ملتے رہتے ہیں. اچھا
पर ज्यादा बात नहीं होती। अरे वाह, क्योंकि सब अपने फोन के साथ बिजी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मुलाकात भी हो तो सब अपने फोन के साथ। खैर ये जो एक यहाँ टेलीविजन में गजब चुलोल किया, मुजरिम किया, उसके बाद ईद शुबानून किया, डायरी किया, उसके बाद फिल्म बनाई व्यथरूज पकान, और एक बेंचमार्क फिल्म है, एक उर्दू में बनाई थी जहलम के किनारे। तो अलबत्ता बातें रह गई उस बना हुआ ब्याख सिंध के किनारे, और कूर कहावज, अच्छा, कूर जंतशूर, ये सब बातें, ये कुछ ख्वाब अभी भी है जी। तो ये सब बातें हैं। दूरदर्शन और रेडियो से इंसान कुछ सीखता है, कुछ ना फिल्मों से पति इंसान का समय देखा है, अपना तजुर्बा है। तो लेकिन दूरदर्शन और रेडियो ये तो इंस्टीट्यूशन सिखाता था, ये सिखाता था। आपने कई पहलुओं के बारे में बात की, रेडियो, टेलीविजन, स्टेज, ड्रामा, एक्टिंग, सब में आपने कहीं ना कहीं बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन आपको खुद को सबसे ज्यादा किस में दिलचस्पी आई, क्या पसंद था सबसे ज्यादा आपका? लगता है बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं देखिए, मैं बताऊं, अब जब दूरदर्शन में आ गए और फिल्म वालों ने भी मुझे बहुत ये किया था, क्योंकि टीवी वालों ने मुझे बंद करके रखा। वह उसका सब हुआ का सेकंड यूर का, यहाँ फिल्म वाले आए, आपको याद, आपको अच्छा होगा या खुशी होगी, यूर आए फिल्म वेल तिमुरस बनाओ, डल में रहने वाले, दरिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी पे फिल्म बनाई। बस तो मुझे बशीर साहब बहुत प्यार करते थे, रेडियो में भी और यहाँ पे भी। बुई तो मैं रात भर इनके साथ जा रहा हूँ, ये बच्चे जरूरत, अच्छा, ये बच्चे जरूरत, ये फिल्म खत क्या कर तेल गो शनिवार नजदीक शनिवार दो ना मैं गया अपने घर, यम से 5-6 नफर अड़े किटल अड़े क्या था लोग द्राय पाने वुचने खतर। वहाँ एक बच्चा उनको पसंद आया, बच्ची पसंद थी, उन्होंने वो मुझे जानते थे, तुम मेरी परवाह की सिर्फ नाप आप। दूसरी बच्ची यहाँ जो गुनखन, वहाँ एक बच्ची पसंद आई, उसको भी तुम्हें खुश तुम्हें साल रखा, दोनों बच्चों को लाया। उसके बाद बाज़ाब्ता तरबियत दे दी, ट्रेनिंग दे दी उन लोगों ने कि नाव के पर्चे चलाऊं, क्या चुका। मुझे सुबह सवेरे गाड़ी पहुंचती थी घर, उस पर ड्राइवर बोन वसान, जो मैंने देखा ही नहीं था, दरवाज खोला था पाती मन बचा नहीं, वहाँ वो सीखते थे। उसके बाद फिल्म की, और मुझे भी उन्हें ले लिया, उसमें मैंने दूल्हे का रोल किया कि खानदर की परदेसीम करा। खानदर की परदेसीम करा, मैंने सलवार ले लिया उनको, मैंने कहा अति करो, अति जनान पना नियंत वो मैं कहाँ से जमा करूं। ये वो बड़ मजमा ही मजमा क्या है, डुला ही आप त्राय की रोपी चाले की महरनी त्राव अत तो महाराज त्राव योकुन बाकी नफर तिम तुलान, ये एक रस्म होती है, ये रस्म होती थी, ये सब किया तो सब बातें थी। तो उसके बाद राजा साहब आपके कथा कलामी के लिए माजरत, अब चूंकि इन पहलुओं पे बात हुई, लेकिन जो आपकी राइटिंग का पहलू है, आप फिर लिखने भी लगे, आपने अफसानचे लिखे, आपने कुछ तंज़ो मिज़ाह में लिखा, जरूर सुनेंगे आपसे। एक आखिरी वक्फे के लिए नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। गटि मंजन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहज आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जे.एन.के। आज हमारे प्रोग्राम में
بس مہمان تشریف فرما غلام حسن رتھر صاحب، ایک براڈ کاسٹر، فارمر پروڈیوسر DDK، ایکٹر، رائٹر، اور بھی بہت کچھ جو ہمیں احساس ہوا آپ کی گفتگو سے، ایک ہمہ جہت شخصیت. میں باسان ات ترو تہ وۄنۍ گٮ۪ونٕے یوت، مطلب گٮ۪ونٕے یوت چھُ کران چھُ، باقٕے چھُو تۄہہِ سورُے کوٚرمُت، کِنہٕ تَتھ سۭتۍ تہِ کینٛہہ وابستگی تھاوان تُہۍ؟ ہم یار ہیں تمہارے، دلدار ہے تمہارے، ہم سے ملا کرو، ہم سے ملا کرو، کوئی شکوہ اگر ہو اور شکایت اگر ہو، ہم سے گلا کرو، پر ہم سے ملا کرو. اگر گلا بھی کرنا ہو لیکن ملنا ضرور. ایسا تھا، میرے ایک دوست تھے، اسے ہیشان اکوٹس، لیکن اس کی موت ہوگی موسیقی تو پتہ ترو میں نے کہا اچھا یہ میرا سفیر نہیں ہے. اچھا رائٹنگ کی طرف کچھ رائٹنگ دیکھیے میں نے لکھا بہت تھا. میں نے بند دریچے چھوٹے چھوٹے افسانے لکھے ہیں، شعر و شاعری بھی کی ہے جی. جیسے بند دریچوں سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرے محبوب، تجھے یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، بند کلیوں کی مسکان میں نے تمہیں دیکھا ہے، بلبلوں کی آمد پہ ان کی چہچہاٹ لے آئی تھی آپ، باغوں کے پھول ایک بار چپکے سے بند دریچوں سے تم نے جھانکا تھا مجھے، میں نے تمہیں دیکھا، گلشن میں محسوس کیا تمہاری چاپ صاف سرائی دی. اپنی زلفوں کی مہک سے شاید زلفوں کی مہک سے شاید، یا تمہارے سانسوں کی مہک ہے شاید، جو اب بھی گلشن میں آوارہ گرد پھرتی ہے، رقص کرتی ہے، مجھے یوں ہی بہلاتی ہے، شاید اٹھلاتی ہے جسے بلبل پہچانتے ہوں، شاید بلبل کو کہتی ہوں، شاید تمہارا پتہ جانتی ہوں، شاید یا مجھ سے پوچھتی ہوں، شاید میں تمہیں کیا بتاؤں، کیا سمجھو ہے افسوس میں ہوں سو چکا تھا، مکر و فریب کی دنیا میں کھو چکا تھا، تمہارا انتظار کرتے کرتے شاید تم آئی تھی ایک بار پھر، لگتا ہے بند دریچے کھل چکے. کیا بات یہ تھا. اس کے بعد طنز مزاح لکھا کرتا تھا، کچھ تھوڑا سا نمک مرچ کے قلم سے لکھا کرتا تھا. تو کیا بتائیں آپ کو، تھوڑا سا کچھ توفتاً. ہاں یہ ہے 2 سال جب اس میں بڑھایا گیا نا ارون زوری پتہ کہ زوری ایسا کھالو من ریٹائرمنٹ خبریں گھر تو ہیلو ایک مطلب جیسے 2 سال بڑھے تو صبح آتا ہوں گھر کے لیے وہ تو تچیز بند پٹے کے رکھ، ہیلو بیگم مبارکہ ارے یہ کیا کر رہے ہو، اس نے اس کو گلے لے کر لیا، آخر بچوں کا خیال تو کرو. یہ داماد جی آئے ہیں، ارے او چھوڑو ان بچوں شچوں کو، داماد شاماد کو، منہ میٹھا کرو. آج کس بات پہ اتنی بڑے دنوں کے بعد شبھ شبھ بولتے ہو. یہ اس کی بیوی کہتی ہے، ارے 2 سال کی بڑھت ہوئی ہے بیگم، فکری تاروں گا کریم میر کو اور 7-8 ڈار کو، ہم کو کالا پگا کرتا تھا. ارے بھائی کام کیا جب لین دین کی بات کرو. یہ تھا. یہ سب ٹھیک ہے، مگر میں نے کہا سنو جی، ہاں بولو جی، یہ تمہارا لڑکا جو اتنا پڑھا لکھا ہے اس کے بارے میں بتا دو. بیچارہ اتنا پڑھا لکھ کے کئی سالوں سے بیکار بیٹھا ہے، مجھے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. یہ ماں کہتی ہے، بیگم اب کیا میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، کیا بچوں سے مگر سے نوکر، چھڈو جی، فقط آپ کا حسن غمخار غلام حسن رتھر. کیا بات، کیا بات. ہماری تو خیر ہنسی نہیں رک رہی ہے جس طرح سے آپ نے یہ طنز و مزاح میں بہت ہی اہم یہ چیز کو عکس بند کیا ہے، نظر بند کیا ہے، قلم بند کیا ہے. بالکل، بہت خوب. آپ کی رائٹنگز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ رائٹنگ کا سلسلہ شروع کب ہوا؟ کیونکہ آپ کافی بزی تھے ریڈیو ٹیلی ویژن ایکٹنگ کے ساتھ. یہ رائٹنگ کا کیسے آپ کو انٹرسٹ آیا؟ کیا بتائیں آپ کو، شادی کی بات تھی، اس پر میٹرک بھی نہیں کیا. اچھا. کیونکہ میں طبیعت گھر والوں نے کہا کہ نہیں شادی کریں گے اس کی، تو اس بات پہ میں نے لکھا کہ ہوتا ہے بنا سن کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا کیا ہے، تو وہاں سے لکھنا شروع کر دیا. اچھا. تو لکھتے گئے، تو طنز مزاح زیادہ تر لکھا، افسانے بھی لکھے. بت پھر اوبر شاید لاگس رود، تی بوزم تی سری ونہ، کن تی جائے کن تی ساتھ رود ما لاگس بدلی بال تو کوسار پراران، ڈل تو دریا پراران، بدلی رود سارا. کیا بات. آج پہ کہتا ہوں کہ میں حیران بن ہند حیران کاو، خبر کت واو گل نے پیاران. واہ واہ. اس کے بعد میں نے کہا دپان سا اسی اوبر لنگا اخ زن چھس رنگ وزل گومت، ون اخ اوبر لنگ، دپان
سٲنِس خوٗنَس چھُ رنٛگ وۄزُل آسان تی چھُم بوٗزمُت تَتھ خوٗنَس رنٛگٕے چھُ ڈوٚلمُت بار خۄدایا آروٕنۍ اَتھ سٲنِس خوٗنَس دِتہٕ رنٛگ اَدرٕے بدلٕے سُے رنٛگ یَتھ منٛز چٲنی تی آسہِ چونٕے سرٛے آسہِ چٲنی گنٛگرا آسہِ کیا بات کیا شاید یہ عالم میون کُنہِ کوٗنَس واتہِ شاید تو ایسا ہے کیا بات بہت تو خوبصورت یہ تھا بہت خوب مگر یہ ؤنتو کہ ایت آن اے لائٹر نوٹ خاندرس ٲسِو تُہۍ گۄڈٕ نا آنا کٲنی کران مگر وۄنۍ چھا گھریلو معاملات ٹھیک شکر ہے خدا کا شکر ہے خدا وہ کا سپورٹ کرتی ہیں شکر ہے خدا کا کیونکہ ان کو ان کی ہی چیز کے ساتھ لگاؤ انہیں لگاؤ نہیں ہے اچھا لگاؤ نہیں ہے انہیں لیکن میں لکھتا رہا لکھا تو خود بھی ڈرامے کھیلے خود بھی کہانیاں بنی جی تو لکھتا رہا وہی سب ابھی اپنی باتیں پہلے اپنا لکھا میں نے سوچنے کی لکھا شادی کے بارے میں لکھا باقی چیز کے بارے میں اب لکھتے گئے تو بعد میں کلچر اکیڈمی تھا وہاں پہ لون صاحب تھے لون صاحب سے بات کی سنا لگا نہیں وہ ٹائپسٹ کے لیے میں ہنسی تک ٹائپ 5 کے کارن ہے تو سننے لگے تو بعد میں انہیں حوصلہ افزائی ریڈیو میں میری کی اور ٹیلی ویژن میں بشیر بٹ صاحب نے ویریندر موہن صاحب تھے چمن لال حقوق صاحب تھے ان نے میرے ساتھ جائے کشن دوسری صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے اپنے کیا نام گلاب الدین طاہر صاحب تھے سب لوگ گلزار صاحب سب لوگ نے مجھے بہت اتنا زیادہ پیار دے دیا اتنا زیادہ پوچھو نہیں کہا نخے بول میں خدائی میانی کیا میں اس لائق تھا جب میں اپنے مطلب پلو میں جھانکتا ہوں گریبان جھانکتا ہوں لگتا ہے کیا میں اس قابل تھا نہیں میرے خواب پورے نہیں ہوئے خواب ہی رہے ایسے ہی تو سوچتا ہوں بھاگ جاؤں لیکن اب بھاگنے کی وہ سکت نہیں ہے جی تو جب وقت تھا تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو نے بند کیا ٹیلی ویژن نے خاص کر کے یالو کی ہاں البتہ کبھی کبھی فلم والے آتے تھے بنو دو شہزاد میرے سامنے ڈانس کر رہے تھے وہ پتہ نہیں مغل شہزاد ہے یا نواب شاہ کوئی تھا اس کے بعد یہ چلتا رہا جی میں کرتا رہا کام یہاں سبھی لوگ عزت افزائی کرتے تھے حوصلہ افزائی کرتے تھے جی تو یہاں اپنے ظفر صاحب تھے اردو ڈرامے کرتے تھے خوبصورت کرن پران جی یہ کہ چمن لال حقوق صاحب کرتے تھے اب دیکھیے کوئی شخصیت ہی اتنی پرکشش ہوتی یہ ہماری غالباً پہلی ملاقات ہے لیکن پہلی ملاقات میں ہی آپ نے ہمیں اتنا متاثر کر دیا کہ اب ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت کا جذبہ وہ احترام کا جذبہ آپ کے تئیں جو ہے ابھر گیا ہمیں بتائیے جو ہم جیسے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ایکٹنگ میں آنا چاہتے ہیں جو رائٹنگ میں آنا چاہتے ہیں جو ان پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں اس آج کے دور میں ان کے لیے کیا ایڈوائس دیں گے آپ تربیت ضروری ہے یہ نہیں بس ایسے ہی میں آ گیا بس کا ڈرامہ میں ڈرامے پہ بات بتاتا ہوں مجھے ایک فلم ملی تھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آرٹسٹ ہی نہیں مل رہا اچھا انہوں نے کہہ دیا ایک لڑکا تھا ترال سے ترال پیٹ اور مجھے چونکہ میرے والد صاحب کا وطن ترال رہا ہے میں نے کہا تلا یورول میں نے کہا اس کو پیسے ملیں گے آرٹسٹ آسان اپروچ چھو نا تم ₹7 ملنا پر ایپیسوڈ تو لے لیا میں نے ان کو ایسا نہیں ہے باضابطہ تربیت حاصل کرنی چاہیے تو اس کے بعد ہی اس فیلڈ میں آنا چاہیے ایسا نہیں ہے سفرش نہیں یہ دیکھو کہ اس نے ٹیلنٹ کے بلبوتے پہ تارا چند بھرجاٹیا صاحب رائے شیر پروڈکشن والے یا اس میں نے کہہ دیا سر میں ان لڑکوں کی طرح نہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے چلے اگر مجھ میں کچھ گٹس ہے تو بتا دو میں کام کروں گا نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا کیا بات سوچا خدا میں کیسے کر کے آتی ہے اتنی بڑی شخصیت لیکن میں نے کہہ دیا بولا بیٹے آپ 100 فٹ کی فلم لے آئیے اس کے بعد میرے پاس اچھا بامبے پر فاتون پونا تجوز کرن ٹریننگ وہاں فلم بنی میری جی کئی فلمیں بنی باقاعدہ آپ نے ٹریننگ حاصل کی پھر کام کیا پھر اپنے ہنر کو آزمایا آپ کا بہت بہت شکریہ اس 1 گھنٹے کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ کیسے بیت گیا آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے ہمارے ساتھ اپنی یادیں شیئر کی ہمارے نوجوان فنکاروں کو ایڈوائز دی اور یقیناً آپ کی زندگی کا سفر بہت خوبصورت رہا ہے جتنا بھی آپ کو پیار ملا ہے لوگوں کا آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ ابھی بھی کچھ خواب ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آپ کا بھی اور پروگرام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت شکریہ مجھے گوارا کیا تھینک یو سو مچ تھینک یو اٹ واز آور پلیزر تھینک یو سو مچ ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اب مجھے اور نفیسہ کو اجازت دیجیے ہمیں یہ پروگرام کنکلوڈ کرنا پڑے گا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے خاص کر اس سردی کے موسم میں اپنی صحت کا دھیان رکھیے اپنے گرم ملبوسات کا استعمال کیجیے ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK